عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال کی نظم بزم انجم کا جائزہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کا شمار اردو کے چند بڑے اور مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ بحیثیت شاعر انہوں نے مثنویاں بھی لکھی اور مرثیہ بھی، قصیدہ بھی اور قطعات بھی، مسدس بھی اور رباعی بھی۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں روایتی طرز فکر اور روایتی موضوعات کو ہی اپنے کلام میں جگہ دی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مشاہدات و مطالعات میں بالیدگی و سنجیدگی پیدا ہوتی گئی، اور انہوں نے موضوعاتی اعتبار سے ان کے کلام میں تنوع پیدا ہوتا گیا، بلکہ فنی اعتبار سے بھی ان کا کلام شہرت کے زینے طے کرنے لگا۔ نظم بزم انجم کا شمار اقبال کی مشہور نظموں میں ہوتا ہے۔ یہ نظم ان کے اولین شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اس نظم میں کل ملا کر 15 اشعار ہیں۔ یہ نظم اقبال کی فطری اور نیچرل نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ بانگ درا کی کئی نظموں بشمول بزم انجم پر اقبال کے وہ مشاہدات و تجربات نمایاں ہیں جن سے وہ یورپ میں رہ کر متاثر ہو چکے تھے، یعنی مغرب کی مادہ پرستی، روحانی اور اخلاقی قدروں کے زوال، رنگ و نسل اور وطنیت و قومیت کی بنا پر تفریق، طاقتور طبقے کا مظلوم و کمزور طبقے پر استحصال وغیرہ، یہ اور اس نوع کے کئی خطرات اور ان کا مشرق کی طرف بڑھنے کا اندیشہ اقبال کے زرخیز قلم کو جنبش عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں شکوہ، جواب شکوہ، مسلم، شمع و شاعر، ہلال عید، ترانہ ملی اور بزم انجم جیسی لازوال نظمیں وجود میں آتی ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے کے دوران استعارات و تلمیحات اور علامات و رموز بقول فرمان فتح پوری نشاندہی کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر کا رخ وطنیت و قومیت کے مغربی تصور سے منحرف ہو کر ملت اسلامیہ کی طرف پھرنے والا ہے۔ 15 اشعار پر مشتمل اس تمثیلی انداز کی نظم میں اقبال تاروں کی زبانی ملت اسلامیہ کے افراد کو کامیابی و کامرانی کی نہ صرف دعوت دیتے ہیں بلکہ اس کا راز بھی بتاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں جبریل، ابلیس، لینن، چاند، تارے، پھول، موج دریا وغیرہ استعارات، تلمیحات، علامات اور رموز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے وہ اپنی بات مؤثر انداز میں قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دراصل اقبال اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے کسی ایسی ذات یا شے کو وسیلہ بناتے ہیں جس کی بات لوگ توجہ سے سنیں۔ بزم انجم میں بھی یہی تکنیک استعمال کی گئی ہے، اور اس میں بات کی ترسیل کے لیے تاروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آئیے نظم کے پہلے بند کو دیکھتے ہیں۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔
محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس بند کو پڑھ کر آنکھوں کے سامنے شام کے سناٹے کی تصویر رقص کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی نظم کے ابتدائی بند یا اشعار میں ہی اقبال نے منظر نگاری کا جادو جگایا ہے۔ شام سیاہی ملبوس میں نمودار ہوتی ہے، سورج رخصت ہوا جا رہا ہے، جاتے جاتے افق سے شفق کے سرخ پھول بکھیرتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شام کے سیاہ لباس پر ستارے ٹانک دیے گئے ہیں۔ شام سے پہلے تک ساری کائنات سورج کے نور سے سفید دکھائی دیتی تھی، اور سورج کے غروب ہوتے وقت کے منظر نے اسے سنہری عطا کی۔ لیلائے شب یعنی رات کی دلہن خاموشی کے محمل میں خرامے خرامے سوار ہو کے آئی۔ آسمان ستاروں کی جگمگاہٹ سے چمک اٹھا اور عرش بری سے ایک فرشتے کی آواز آئی، اے آسمان کے تارو، تم رات کی انجمن کے نگہبان ہو، تمہاری مملکت یعنی چاند تاروں کا کہکشاں، تمہاری مملکت ہی کی وجہ سے آسمان پر چمک دمک قائم ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے آسمان کے نیچے رات کو چلنے والے اپنی اپنی منزلوں کی سمت و راہ کا تعین کرتے ہیں۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کوئی ایسا نغمہ چھیڑو جس سے زمین پر محو خواب اہل زمین بیدار ہو کر اپنا احتساب کریں اور منزل مقصود پر گامزن ہو جائیں۔ یہ لوگ تمہیں اپنی تقدیر کے آئینے مانتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ تمہاری صدائیں یعنی پیغام غور سے سنیں گے۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابے جبیں تمہاری، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ تاروں سے اس قسم کے استفسار سے متعلق پروفیسر غلام رسول ملک رقم طراز ہیں۔ تارے ایک تابندہ قوم ہیں، نور ان کی سرشت میں داخل ہے اور ضیاء پاشی ان کا وظیفہ حیات ہے۔ اس لیے ظلمت میں کھوئی ہوئی زمین کے باسیوں کے لیے ان زائدگان نور سے رہبری کی درخواست کرنا عین مناسب ہے۔ پھر وہ صرف تابندہ نہیں بلکہ گردوں نشیں بھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ملک کی زبان سے اہل زمین کو جھنجھوڑنے کی التجا جب تاروں نے سنی تو شاعر کا تخیل نظم کا نچوڑ پیش کرنے والے اشعار قلم بند کرتا ہے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے۔ نظم کے آخر میں شاعر نہ صرف اس نظم کا نچوڑ پیش کرتا ہے بلکہ نظم کے بنیادی مقصد کو بھی پیش کرتا ہے۔ یہاں پر شاعر کی داد دینی پڑتی ہے کہ کس طرح انہوں نے فنی چابک دستی سے نظم کو ابتدا سے انتہا کی اور اس طرح موڑ دیا ہے کہ نظم میں تاثیر و دلکشی پیدا ہوئی ہے۔ ستاروں نے جب فرشتے کی زبان سے التجا کو سنا تو گویا ہوئے، حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو
शबनम की आरसी में। आईन नव से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये कारवान हस्ती है तेज़ गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। आँखों से है हमारी गायब हज़ारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। एक उम्र में न समझे इसको ज़मीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी ज़िंदगी में। है जज़्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। यानी इन अशार में सितारे इंसान को कामयाबी के राज से आशना करते हुए ये पैगाम देते हैं कि ज़िंदगी का कारवां बड़ा तेज़ रफ्तार है। यानी ज़िंदगी हर रोज़ नित नए मसाइल और नई तरजीहात सामने लाती है। निज़ाम कुदरत तब्दीलियों के साथ नमूदार होता है। हर लम्हा तगय्युर व तबद्दुल की नवीद लेकर आता है। ऐसे में आईन नव से डरकर हाथ पर हाथ धरे बैठना गोया अपनी ज़वाल को दावत देना है। नए हालात, नए मसाइल, नई तरजीहात और ज़िंदगी से आशनाई हासिल करने और उनके मुताबिक तदबीर व अमल करने ही में कामयाबी का राज मुज़मर है। लेकिन अफसूस अहल ज़मी फरसूदा रसूम व रिवाज में उलझे ही रहते हैं और बल्कि जदीद तरीन तजुर्बात व मुशाहिदात से आगही हासिल करने में नाकाम हैं, जिस वजह से ये यानी अहल ज़मीन सुस्त हो चुके हैं और इनमें जद्दोजहद अमल नहीं है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये उस तेज़गाम काफ़िले की मानंद है जो किसी सुस्त रो कौम का इंतज़ार या पासो लिहाज नहीं करता, बल्कि उन्हें कुचलते हुए मस्ताना वार आगे बढ़ता है। ज़िंदगी की दौड़ में जिस कौम के कदम रुक जाते हैं, यानी जो कौम खुराफात में उलझती है, वो उजड़ जाती है और तेज़गाम काफ़िले की कदमों तले रौंदी जाती है। जो कौम ज़िंदगी की रफ्तार से अपनी रफ्तार को हम आहंग करती है, वो न सिर्फ आगे निकलती है बल्कि मंजिल मकसूद को भी हासिल करती है। वक्त की तेज़ रफ्तारी के साथ हम आहंग होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए इत्तेहाद, इत्तिफाक और बाहमी मोहब्बत जैसी खुसूसियात का होना ज़रूरी है। आसमान पर नज़र आने वाले तारों के अलावा भी बेशुमार तारे हैं जो मौजूद हैं, लेकिन हमारी आँख उन्हें देखने से कासिर है। वो भी अपनी अंजुमन का एक हिस्सा हैं, जभी तो रात के वक्त आसमान का नज़ारा काबिल दीद होता है। यानी तारों में शायर को इत्तेहादी बाहमी नज़र आता है, तभी वो मिलकर आसमान की ज़ेब व ज़ीनत को दुबाला करते हैं और ज़मीन पर आसमान का नज़ारा करने वाला इंसान हैरान हो जाता है। लेकिन इस राज को वो पाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर इस नज़ारे के इतने दिलकश होने के पीछे असल राज क्या है। कहा जा सकता है कि शायर दरअसल यहाँ पर ये पैगाम देना चाहता है कि जिस तरह तारे एक साथ मिलकर रात का हुस्न और आसमान की रौनक बनते हैं, उसी तरह ज़मीन पर बसने वाली मुस्लिम कौम व मिल्लत अगर मुत्तहिद हो जाए, यानी अगर ज़मीन पर बाहमी इत्तिहाद कायम हो जाए, तो हर सू रौनक और खुशहाली नज़र आएगी। इसके लिए शर्त ये भी है कि ये बाहमी इत्तिहाद मुल्की सरहदों का मोहताज नहीं होना चाहिए। इस तरह इकबाल की ये मशहूर नज़म मिल्लत इस्लामिया को
باہمی ربط و ضبط اور تنظیم و ترتیب کا پیغام دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کا کلام انسان دوستی اور احترام آدمیت نیز خودی اور مرد مومن کے جامع تصور سے مزین ہے۔ زیر بحث نظم میں بھی یہ تصورات کار فرما ہیں۔ ان کے نزدیک عظمت انسان نہ رنگ و نسل کی تابع ہے اور نہ ہی قومی و ملکی جغرافیائی حدود کی تابع ہے۔ ایسے تصورات کی بنا پر ان کا پیام آفاقیت سے معمور ہو جاتا ہے۔ نظم بزم انجم کو پڑھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اقبال فرد کے ذہنی اور فکری انقلاب کے خواہاں ہیں اور ان کے نزدیک صحت مند معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، خود کو پہچانے اور اپنے کردار کی تعمیر کرے۔ عزیز طلباء، فنی اعتبار سے بھی اقبال کی یہ نظم یعنی بزم انجم ایک کامیاب نظم ہے۔ خیال، طرز ادا، اسلوب اور لب و لہجہ کی جدت، ندرت و شگفتگی کلام اقبال کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تشبیہات، استعارات، علامات، تراکیب اور دیگر شعری صنعتوں کے استعمال سے اس نظم میں فنی سطح پر جاذبیت پیدا ہوئی ہے۔ افق، تشت، شام سیاہ قبا، شفق، محمل، عروس شب، لیلائے ظلمت، عرش بری، ہنگامہ جہاں، شبنم کی آرسی، کاروان ہستی، جذب باہمی وغیرہ صرف سامنے کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایسی تشبیہات، استعارات، علامات اور تراکیب ہیں جن میں نہ صرف معانی کی ایک دنیا آباد ہے بلکہ یہ علامہ اقبال کے تصور خودی، عشق، عمل، مرد مومن، فلسفہ زندگی سے متعلق بھی اشارے کرتے نظر آتے ہیں۔ افق کو تشت، شفق کی سرخی کو سونا، لیلا کو رات کو لیلائی ظلمت اور ستاروں کو عروس شب کے موتی کہہ کر شاعر نے نظم کو حسین بنانے کی جو کوشش کی ہے وہ بلا شبہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہ نظم منظر نگاری کی عمدہ مثالیں بھی پیش کرتی ہے۔ نظم کو پڑھ کر شام کا سما، رات کا اندھیرا، تاروں کا جھلملانا، غروب آفتاب کے وقت کا منظر اور کہکشاں جیسے مناظر بالکل آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتے ہیں۔ پروفیسر غلام رسول ملک نظم میں منظر نگاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، نظم بزم انجم کی ابتدا غروب آفتاب کے فوراً بعد شام کے منظر کی دلربا تصویر کشی سے ہوتی ہے۔ منظر کا پورا حسن شاعر کی گرفت میں ہے۔ فن شعر کی تمام صناعیاں عمل میں آ گئی ہیں اور یہ حسن الفاظ کی شکل میں جلوہ نما ہوا ہے۔ تشخص یعنی پرسونیفیکیشن اور استعارہ اس حصے کی جان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مترنم بحر نے نظم بزم انجم کو موسیقی کا آہنگ بخشا ہے اور اس طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ نظم میں موسیقی اور مصوری گھل مل گئے ہیں۔ پیکر تراشی بھی اس نظم کی ایک اہم خوبی ہے۔ تاروں کے اندر حسن ازل کا پرتو اسی طرح موجود ہے جس طرح شبنم کے قطروں جو نگینے کی طرح دکھائی دیتے ہیں میں پھولوں کی لالی کا عکس پایا جاتا ہے۔ حسن ازل سے پیدا تاروں کی دل بری میں جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ عزیز طلباء، زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ نظم بزم انجم کامیاب نظم کہی جا سکتی ہے کہ اقبال نے سامنے کے الفاظ و تراکیب کو فنی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے
اور ایسا انداز بیان اپنایا ہے کہ قاری کو بالکل اجنبی محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی طبیعت پر بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بزم انجم علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے تمثیلی انداز میں تاروں کی زبان سے قومی زندگی کا راز فاش کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ مسلم قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اپنا احتساب کرے اور تاروں کے جذب باہمی سے سبق حاصل کرے۔ دنیا ہر آن تبدل و تغیر کے عمل سے اثر قبول کرتی ہے اور ایسے میں قوم پر لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کو تغیر و ارتقاء سے ہم آہنگ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے قوم قاصر رہی تو زمانے کی دست برد کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے لائبریری سے استفادہ ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔